ناظرین، پہلی جنگ عظیم، جسے عظیم جنگ بھی کہا جاتا ہے، انسانی تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگوں میں سے ایک تھی۔ یہ جنگ 1914 سے 1918 تک لڑی گئی اور اس میں دنیا کے بڑے حصے شامل تھے، جس کے نتیجے میں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے اور دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ایک چنگاری جو شعلہ بن گئی۔ اس جنگ کی جڑیں یورپ کی پیچیدہ سیاست، سامراجی عزائم اور طاقت کے توازن میں چھپی ہوئی تھی۔ 28 جون 1914 کو سربیا کے ایک قوم پرست نوجوان نے آسٹریا ہنگری کے ولی عہد آرچ ڈیوک فرانس اور اس کی اہلیہ کو سراجیوو میں قتل کر دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی چنگاری تھی جو جلد ہی ایک بھیانک آگ میں بدل گئی۔ آسٹریا ہنگری نے سربیا کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اسے سخت شرائط کے ساتھ ایک الٹیمیٹم دیا جسے سربیا نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد آسٹریا ہنگری نے سربیا پر حملہ کر دیا۔ روس نے سربیا کی حمایت کا اعلان کیا کیونکہ وہ سلاو قوموں کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ جرمنی نے آسٹریا ہنگری کی حمایت کی اور روس کو متنبہ کیا کہ وہ سربیا کے معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ جب روس نے اپنی فوجیں متحرک کیں تو جرمنی نے روس اور پھر فرانس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ جرمنی نے فرانس تک پہنچنے کے لیے غیر جانبداری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بیلجیم پر حملہ کر دیا۔ اس اقدام نے برطانیہ کو جنگ میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا کیونکہ برطانیہ نے بیلجیم کی غیر جانبداری کی ضمانت دی تھی۔ اس طرح چند ہی ہفتوں میں یورپ کی بڑی طاقتیں دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہو کر جنگ میں کود پڑی۔ مرکزی طاقتیں جرمنی، آسٹریا ہنگری، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ۔ اتحادی طاقتیں برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی جو بعد میں شامل ہوا، امریکہ جو 1917 میں شامل ہوا اور دیگر کئی ممالک۔ ابتدائی دور پر یہ خیال کیا گیا تھا کہ یہ جنگ چند ہفتوں یا مہینوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مغربی محاذ پر جرمن اور اتحادی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے خندقیں کھود کر بیٹھ گئیں۔ یہ خندقوں کی جنگ تھی جہاں فوجیں مہینوں ایک ہی جگہ پر رکی رہتی اور صرف چند گز زمین حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جانیں قربان کر دیتی۔ گولہ باری، گیس کے حملے اور مشین گنوں کا استعمال اس جنگ کا خاصا تھا۔ سومے اور ورڈن جیسی لڑائیاں لاکھوں جانوں کے ضیاع کا باعث بنی۔ مشرقی محاذ پر روس اور جرمنی کے درمیان شدید لڑائیاں ہوئیں جہاں روس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ کے دوران نئی ٹیکنالوجیز جیسے ٹینک، ہوائی جہاز، آبدوزیں اور کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال شروع ہوا، جس نے جنگ کی ہولناکیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ ناظرین، یہ جنگ صرف یورپ تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑے۔ افریقہ اور ایشیا میں موجود یورپی نو آبادیات بھی اس جنگ کا حصہ بن گئی۔
سلطنت عثمانیہ بھی مرکزی طاقتوں کی طرف سے جنگ میں شامل ہوئی، جس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آئیں۔ بحری جنگیں بھی شدید تھیں، خاص طور پر جرمن آبدوزوں نے اتحادی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ناظرین، 1917 میں روس میں انقلاب برپا ہوا اور وہ جنگ سے دستبردار ہو گیا۔ اسی سال امریکہ اتحادیوں کی طرف سے جنگ میں شامل ہوا، جس نے اتحادیوں کو ایک نئی توانائی اور وسائل فراہم کیے۔ امریکہ کی شمولیت نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ ناظرین، جنگ کے آخری سال میں مرکزی طاقتیں تھک چکی تھیں اور انہیں شدید نقصانات کا سامنا تھا۔ جرمنی کو اندرونی طور پر بھی مشکلات کا سامنا تھا۔ بالآخر 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے اور جنگ کا خاتمہ ہوا۔ جنگ کے بعد دنیا بھر میں سیاسی اور سماجی تبدیلیاں آئیں۔ 4 بڑی سلطنتیں، جرمن سلطنت، آسٹریا ہنگری کی سلطنت، سلطنت عثمانیہ اور روسی سلطنت ختم ہو گئیں۔ نئی قومیں ابھری اور یورپ کا نقشہ دوبارہ کھینچا گیا۔ جنگ کے بعد امن قائم کرنے اور مستقبل میں ایسی جنگوں کو روکنے کے لیے لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں آیا، لیکن یہ تنظیم دوسری جنگ عظیم کو روکنے میں ناکام رہی۔ پہلی جنگ عظیم نے انسانیت کو ایک خوفناک سبق سکھایا کہ جنگ صرف تباہی لاتی ہے اور اس کا کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ اس نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ آج بھی ہم اس عظیم جنگ کی یاد کو اس کی ہولناکیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تازہ کرتے ہیں۔